والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس بخاری شریف سے قبل اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ کل سے نماز عصر 5:30 بجے ادا کی جائے گی۔ کل سے نماز عصر کی جماعت 5:30 پر ادا کی جائے گی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یعنی یہ حدیث قدسی ہو گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن نہیں ہے لیکن ہے اللہ کا فرمان، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ صرف اتنا کلام نہیں کیا جتنا قرآن میں ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ کلام فرمایا ہے، اور اس کلام میں کیا کچھ علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھائے عطا فرمائے ہیں، کسی کو کچھ بھی اندازہ نہیں۔ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اتنا ہمیں پتہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان اسرار علوم کا ایک جہان ہے جس کو کوئی دوسرا شخص جان ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامۃ۔ 3 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن سے حق کا مطالبہ کرنے والا میں آپ ہوں گا، جن کا مد مقابل میں ہوں گا، جن کا خصم یعنی مقابل دشمن تقاضا کرنے والا، ان کے ساتھ مباحثہ کرنے والا میں ہوں گا۔ اب جس کے ساتھ اللہ رب العزت حقوق کا مطالبہ کرنے والا فریق مخالف ہوگا، پھر اس بندے کی نجات کا سامان کہاں ہوگا؟ 3 طرح کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے حقوق کا مطالبہ کرنے والا، میں ان کا خصم مد مقابل دشمن، اور میں ان سے حقوق مانگنے والا ہوں گا۔ نمبر 1، راجل اعطى بی ثم غدر۔ پہلا وہ شخص جو میرے نام کو ضامن قرار دے، میرے نام پر لوگوں کو وعدہ دے، یعنی میرے نام کی قسم اٹھائے اور پھر اس وعدے کو توڑ دے، یعنی میرا نام پیش کرے اگلے بندے کے سامنے، اور اگلا بندہ میرے نام کی عزت رکھتے ہوئے اس بندے کو دے دے مہلت، اور یہ سمجھے میں نے دھوکہ دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تو تو نے میرے ماننے والے کو، میرے نام کی عزت کرنے والے کو یہاں تو نے دے دیا دھوکہ۔ اب آئندہ قیامت کے دن یہ شخص تجھے پوچھے نہ پوچھے، میں پوچھوں گا کہ تو نے میرے نام کی بے حرمتی کیوں کی۔ اس طرح کے وعدے دینا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، اللہ کے نام کا حوالہ دے کر بات کرنا، اگلے بندے سے ٹائم لینا اور بعد میں اس کی بات پر پورا نہ اترنا، جب بات اللہ کے نام کی آ گئی تو اب ہمارا فریق مخالف ایک طرف ہو گیا، اب ہمارا مقابلہ، ہمارا معاہدہ، ہماری بات وہ اللہ سے، ہم پوری کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ نبھا رہے ہیں، نہیں پوری کر رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی اور دھوکہ دہی کر رہے ہیں، اور یقیناً کوئی بھی بندہ اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نمبر 1، وہ بندہ جو میرے نام کا وعدہ کرے پھر دھوکہ دے۔ نمبر 2، راجل باع حرا فاکل ثمنہ۔ وہ شخص جو کسی آزاد بندے کو پکڑے اور پکڑ کر بیچ دے، اس کی قیمت کھائے، تو اس شخص سے بھی میں مطالبہ کروں گا حقوق کا، اور میں اس کا فریق مخالف ہوں گا۔ میں تیسرا ثالث بن کے مقدمہ ان کا سنوں گا نہیں،
بلکہ میں خود اس پر مقدمہ کرنے والا ہوں گا۔ جس نے کسی آزاد شخص کو پکڑا اور اسے بیچ دیا، پھر اس کی قیمت کھائی۔ تیسرا شخص رجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره، وہ شخص جو کسی دوسرے بندے کو مزدوری پر رکھے، کام اپنا پورا کروا لے، پھر اسے مزدوری نہ دے۔ تو میں یہ تو مزدور بندہ ہے نا، یہ تیرے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنا حق مانگ سکتا ہے تو اسے چھین نہیں سکتا، تو اس کو اس کا حق نہیں دیتا، نہ دے۔ قیامت والے دن اس کی طرف سے میں تجھ سے اس کے حق کا مطالبہ کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 3 بندوں کے ساتھ فریق مخالف بنوں گا، خصم بنوں گا، ان پر دعویٰ کرنے والا بنوں گا۔ اور یہ بات پھر آپ خود غور فرما لیں کہ جس سے حقوق کا مطالبہ کرنے والا فریق مخالف اور مد مقابل اللہ رب العزت خود ہوگا، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر غالب آ سکے؟ کوئی نہیں آ سکتا۔ یقیناً اس کی شکست ہوگی، پسپائی ہوگی اور عذاب میں گرفتار ہوگی۔ آگے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب الاجارۃ من العصر الی اللیل، عصر کی نماز سے لے کر رات تک کے لیے مزدوری کروانا۔ اس سے پہلے امام بخاری 2 باب باندھ چکے ہیں جن کا ذکر کل والے درس میں ہوا تھا۔ ایک باب امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ باندھا تھا کہ باب الاجارۃ الی نصف النہار، کہ آدھے دن تک مزدوری کروانا۔ اس کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ حدیث ذکر کی جس کا تذکرہ کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ ہو چکا۔ پھر امام بخاری نے باب باندھا باب الاجارۃ الی صلاۃ العصر، کہ نماز عصر تک مزدوری کروانا۔ اور اس کے ضمن میں بھی اس باب کے تحت بھی وہی حدیث ذکر کی ہے جو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اور اس کا ذکر بھی کل والے درس میں ہو چکا۔ آج کے درس میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے باب الاجارۃ من العصر الی اللیل، نماز عصر کے بعد رات تک اتنے دورانیے میں مزدوری کروانا۔ اور اس کے تحت بھی حدیث جو ذکر کی ہے اس کا مفہوم اسی حدیث کے ساتھ ملتا جلتا ہے جو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، لیکن یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، اور اس کے مضمون میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المسلمین والیہود والنصارى، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایسے ہے، کمثل رجل استأجر قوما یعملون له عملا یوما الی اللیل علی اجر معلوم، ایک شخص نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا کہ وہ سارا دن رات تک اس کے لیے کام کریں گے، اور پھر ان کو طے شدہ مزدوری دی جائے گی، طے کر لی کہ اتنی مزدوری میں تم کو دوں گا۔ فعاملوا له الی نصف النہار، تو ان لوگوں نے آدھا دن تک تو کام کیا، لیکن جب آدھا دن تک کام کر لیا تو آگے کام کو آگے لے کر چلنا جو ہے وہ انہوں نے گوارا نہ کیا۔ فقالوا لا حاجۃ لنا الی اجرک الذی شرطت لنا، اور وہ کہنے لگے کہ جو تو نے مزدوری ہمارے ساتھ طے کی تھی، ہمیں اس مزدوری کی کوئی ضرورت نہیں، تو ہمیں کچھ بھی نہ دینا، لیکن ہم اس سے آگے تیرا کام نہیں کر سکتے۔ کام کو بیچ میں چھوڑا اور چلتے بنے۔ وہ کہنے لگے ما عملنا باطل، جو ہم نے کام کیا ہے کوئی ضرورت نہیں اس کا اجر لینے کی، باطل ٹھہرا، ہم اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، اکملوا بقیۃ اعمالکم، اب باقی جو دن رہ گیا ہے وہ کام کرو، وخذوا اجرکم کاملا، اور مجھ سے اپنی پوری مزدوری لے لو، درمیان میں کام نہ چھوڑو، پورا کام کرو اور اپنی طے شدہ مزدوری لے لو۔ لیکن وہ فابوا وترکوا، انہوں نے انکار کیا اور جو محنت کی تھی وہ ساری چھوڑ کر چلے گئے، یعنی ان کو دن بھر کی جو دوپہر تک کام کیا اس کا کوئی بھی اجر نہ ملا۔ استاجر آخرین بعدہم، تو وہ جو مالک تھا اس نے ان لوگوں کے جانے کے بعد کچھ اور لوگوں کو اجرت پر رکھ لیا، مزدور رکھ لیا، اور ان کے ساتھ کہا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کچھ لوگوں نے کام کیا، جو کیا وہ ہوا،
اب تم کام کو یہاں سے آگے بڑھاؤ، شام تک لے کے چلو، جو مزدوری میں نے ان کے ساتھ طے کی تھی نا وہ چھوڑ گئے ہیں، وہ ساری مزدوری میں تم کو دے دوں گا، وہ ساری مزدوری میں تمہیں دے دوں گا۔ تو انہوں نے باقی جو دن تھا وہ کام کیا۔ فعملوا حتى اذا كان حين صلاة العصر، دوپہر نصف النہار سے لے کر عصر کے وقت تک انہوں نے کام کیا۔ جب عصر کا وقت آیا تو کہنے لگے لَكَ مَا عَمِلْنَا مَا بَاطِلٌ، جو ہم نے کام کیا وہ تیرا رہا اور ہمارے کام کی جو مزدوری ہے وہ ہم نے چھوڑی۔ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ، جو مزدوری ہمارے لیے تو نے طے کی تھی ہم نہیں لیتے، لیکن تیرا کام ہم اس سے آگے لے کر چل نہیں سکتے، ہم آگے زیادہ کام نہیں کریں گے، یہ پڑا ہے کام، مزدوری بھی نہیں لیتے، جاتے بنے۔ اس نے کہا اکملوا بقیۃ اعمالکم، باقی جو کام رہتا ہے زیادہ نہیں رہتا، تھوڑا رہتا ہے، اسے کر لو اور اپنی مزدوری لے لو۔ فانما بقی من النہار شیء یسیر، اب باقی دن رہ کون سا گیا ہے، تھوڑا سا تو دن رہ گیا ہے، تو یہ کام بھی کر لو اور سارے دن کی مزدوری لے لو۔ اس طرح اپنا عمل جو ہے وہ باطل نہ کرو اور ضائع اپنی محنت جو ہے وہ رائگاں نہ کرو۔ فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، وہ بھی چلتے بنے۔ فاستاجر قوما ان یعملوا له بقیۃ یومہم، تو اس شخص نے پھر کچھ اور لوگوں کو کام پر رکھ لیا جو باقی دن کا حصہ کام کریں گے۔ فعملوا بقیۃ یومہم حتی غابت الشمس، تو ان لوگوں نے جو تھوڑا دن کا حصہ رہتا تھا تھوڑا سا وہ کام کیا اور سارے دن کی مزدوری خدا سے کر، کام تھوڑا سا کیا، محنت تھوڑی سی کی اور سارے دن کی اجرت جو تھی وہ انہوں نے حاصل کر لی۔ واستکملوا اجر الفریقین کلیہما فذلک مثلهم ومثل ما قابلوا من ھذا النور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی دو قومیں تھیں ان کا چھوڑا ہوا کام انہوں نے مکمل کیا اور اجرت ساری کی ساری خود حاصل کر لی، تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے ہدایت اور نور کو حاصل کیا، قبول کیا، اور ان لوگوں کی مثالیں جنہوں نے اس نور کو قبول نہیں کیا۔ یعنی قرآن اور وہ ہدایت، جس ہدایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے اجر پر سارے دن کا صلہ دے دیا، اور جنہوں نے اس نور کو قبول نہ کیا ان کے سارے دن کی جو پچھلی محنت تھی وہ رائگاں گئی اور انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اب اس مثال میں، اس حدیث میں اور پہلی حدیث میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو کل کے درس میں گزری، اس میں یہ ہے کہ پہلی قوموں کو ایک ایک قیراط ملا، جنہوں نے طلوع فجر، طلوع شمس سے لے کر دن نکلنے سے لے کر نصف النہار تک کام کیا انہیں ایک قیراط ملا، جنہوں نے نصف النہار سے لے کر عصر تک کام کیا انہیں بھی ایک قیراط ملا، جنہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا انہیں 2 قیراط مل گئے، انہیں 2 قیراط مل گئے۔ لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے دن نکلنے سے لے کر نصف النہار تک کام کیا انہیں کچھ بھی نہیں ملا، جنہوں نے نصف النہار سے لے کر عصر تک کام کیا انہیں بھی کچھ نہیں ملا، جنہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا ساری کی ساری محنت اور مزدوری انہیں مل گئی۔ 2 مختلف کنسپٹ ہو گئے نا، 2 مختلف تصور ہو گئے۔ اصل میں پہلی حدیث کا محمل کچھ اور ہے اور اس حدیث کا محمل کچھ اور ہے۔ وہ یہودی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے، انہیں اپنی محنت کا صلہ ملا، ایک ایک قیراط جتنی اللہ نے ان سے مزدوری طے کی تھی انہیں صلہ ملا۔ اسی طرح وہ عیسائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور آپ کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے اور انہیں رسول اللہ کا زمانہ بعثت نصیب نہیں ہوا، انہیں بھی اپنے مذہب پر رہنے کا، اپنے دین پر رہنے کا، نیکیاں کرنے کا اجر اور صلہ ملا، جتنا اللہ نے ان سے طے کیا تھا اتنا ملا۔ لیکن ان دونوں کی بنسبت جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا انہیں 2 گنا ملا، انہیں 2 گنا ملا۔ لیکن وہ یہودی اور وہ عیسائی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ ملا پر انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں رائگاں ہیں۔ ان کا جو کلمہ پڑھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کا بھی کوئی صلہ نہیں ملا۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، وہ کسی کام نہ آیا۔ گویا کہ اس حدیث میں بتایا یہ جا رہا ہے جس نے دامن مصطفیٰ کو تھاما اس کی پچھلی نیکیاں بھی ہری، اور جس نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا اس کی زندگی بھر کی جو نیکیاں ہیں وہ غارت گئیں، اور ان کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی صلہ نہیں، ان کا کوئی بھی اجر نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں اور ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی بس وہ مسلمان ہی نہیں، باقی تے سارے چنگے کام انہوں دے وچ نے، بھی وہ سارے چنگے کام دا کی مطلب، کی فائدہ، جب دامن مصطفیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا صلہ ہی کوئی نہیں، اجر ہی کوئی نہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور ہم اپنے مسلمانوں کے بارے میں کہیں گے کوئی چنگا کم نہیں انہوں دے کول، صرف یہ نہیں ہے نا کہ مسلمان ہی بنے ہوئے نے نام دے، مسلمان ہونا ہی بڑی بات ہے، مسلمان ہونا ہی بڑی بات ہے۔ لہٰذا مذہب اسلام کو گھٹا کر پیش نہ کرو اور باقی لوگوں کے کردار کو بڑھا کر پیش نہ کرو، وہ سونے کے بھی بنے ہوئے کیوں نہ ہوں، چونکہ اسلام ان کے پاس نہیں ہے اس لیے ان کا سونا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے مسلمان اپنے عمل کے اعتبار سے بڑے گئے گزرے صحیح، لیکن ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے نا، یہ نسبت ہی کافی ہے، یہ نسبت ہی کافی ہے۔ اس لیے اس حدیث شریف نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے، امت محمدیہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کام ان سے تھوڑا لیا ہے اور اجر ان کو زیادہ دیا ہے، اور نسبت مصطفیٰ وہ چیز ہے کہ جس کو حاصل ہو گئی ان کا ماضی بھی مہک اٹھا، ان کا مستقبل بھی چمک اٹھا، لیکن اگر کسی کے ہاتھوں میں یہ نسبت دامن مصطفیٰ کی نہیں ہے تو وہ ماضی میں جتنا بڑا عابد ہو، جتنا بڑا زاہد ہو، جو مرضی ہو، سب کچھ گیا اور کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، کام اسی کا بنے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو۔ اور اس حدیث شریف میں تو واضح لفظ ہے نا کہ فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، جن لوگوں نے عصر تک کام کیا اور آگے کام نہ کیا تو پھر مالک نے انہیں کیا کہا، زبان رسالت سے کیا لفظ نکلے کہ اب تو دن کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر سے لے کر پہلے ظہر سے عصر تک کا دورانیہ زیادہ ہے اور عصر کے بعد مغرب تک کا دورانیہ تھوڑا سا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب عصر کی نماز کا وقت امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر حدیث کا یہ معنی اور مفہوم جو ہے وہ مطابقت ساتھ کرتا ہی نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے صرف اتنا سمجھا کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے یہ جو وقت ہے اس میں بھی مزدوری کروانا جائز ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے آگے تک مسئلہ حل کر دیا اسی حدیث سے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احادیث کو جمع اگرچہ امام بخاری نے کیا ہے، لیکن احادیث کو سمجھنے میں جو مقام امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل تھا وہ امام بخاری کو حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات